فقی ابو اللیث رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بدبخت ہونے کے 11 علامات ہیں، اور اسی طرح فقی ابو اللیث رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نیک بخت اور سعادت مند ہونے کی بھی 11 علامات ہیں۔ انسان کے بدبخت ہونے کے 11 علامات وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ انسان جب گفتگو کرے تو بیہودہ اور بے حیا قسم کی گفتگو کرے، اور کثرت سے گفتگو کرے تو کثرت سے گفتگو کرنا اور بیہودہ اور بے حیا قسم کی گفتگو کرنا یہ بدبختی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ شخص حرام اور مشتبہ قسم کے اشیاء کو کھائے اور اسی طرح گندے قسم کے لوگوں کے ساتھ جو فاسق، فاجر اور ظالم ہوں ان کے ساتھ یہ میل جول اور روابط رکھے، اور گندے قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور دوستی رکھے اور حرام اور مشتبہ قسم کے اشیاء کھائے، تو یہ شخص جو ہے فقی ابو اللیث رحمہ کے قول کے مطابق یہ شخص جو ہے یہ بدبخت شخص ہے۔ نمبر 3، کہ اس شخص کے جو اخلاق ہیں وہ برے ہوں، بدخلق قسم کا شخص ہو، تو فقی ابو اللیث رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اخلاق وہ گندے ہیں تو یہ شخص جو ہے یہ بدبخت ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص متکبر ہو یعنی تکبر کرنے والا ہو اور ہر کسی کو اپنے آپ سے نیچا دکھاتا ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا پنے خانہ اور کوئی چیز سمجھتا ہو، تو دراصل یہ انسان جو ہے یہ بدبخت ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص بخیل ہو یعنی نہ اپنی اولاد، اہل و عیال پر خرچ کرے اور نہ اپنی ذات پر خرچ کرے اور نہ اللہ کے راستے میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں قسم کے لوگوں پر خرچ کرے، یعنی وہ شخص بخیل ہو، تو یہ بخالت بھی اور بخیل ہونا بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور نمبر 6، اگر کوئی انسان موت سے غافل ہو تو موت سے غفلت کرنا اور موت سے غافل ہونا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں ہر وقت موت کا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے دل میں موت کا فکر ہی نہ ہو اور وہ موت سے بالکل غافل ہو تو یقیناً یہ شخص جو ہے یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یا وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتا، یا وہ آخرت میں جزا اور سزا کو نہیں مانتا، تو یقیناً یہ شخص جو ہے یہ بدبخت قسم کا شخص ہے۔ نمبر 7، اگر کسی انسان میں مال کو جمع کرنے کی ہرس ہوگی تو فقی ابو اللیث رحمہ کے قول کے مطابق یہ بھی ایک بدبختی کی علامت ہے، کیونکہ اگر انسان میں مال کو جمع کرنے کی ہرس ہوگی تو پھر یقیناً وہ شخص جو ہے وہ مال جمع کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز قسم کے ذرائع استعمال کرے گا، تو جب وہ ہر قسم کے ذرائع استعمال کرے گا تو یقیناً کسی دیگر انسان کی حق تلفی کرے گا، اور جب وہ دیگر انسانوں کی حق تلفی کرے گا تو اس سے اس انسان کا مال تو جمع ہو جائے گا اور اس کی جو ہرس ہے مال کی وہ تو پوری ہو جائے گی، مگر وہ گناہ جو ہے وہ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ تو مال کو جو جمع کرنے کا ہرس ہے وہ اگر کسی شخص میں ہوگا تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 8، اگر کسی شخص میں دنیا کی لذت ہو اور اسی طرح دنیا کی خواہشوں میں مشغول ہو تو ایسا شخص بھی بدبخت ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص جو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہوگا اور خواہشات میں مشغول ہوگا تو یقیناً ایسے شخص سے جو ہے آخرت کی باتیں اور آخرت کے لیے تیاری وہ رہ جائے گی، تو یہ شخص جو ہے یہ بدبخت شخص کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ نمبر 9، اگر کسی شخص میں مسلمانوں پر رحم کرنے کا جذبہ نہ ہو اور وہ مسلمانوں پر رحم نہ کرے تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، کیونکہ اس کے دل میں ترس نہیں ہے اور وہ کسی مسلمان پر رحم نہیں کرتا، تو فقی ابو اللیث رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بدبخت ہے۔ اور نمبر 11 یہ کہ اگر کوئی شخص
کسی انسان کو نفع پہنچانے میں یکسو ہو تو یہ شخص بھی بدبخت ہے، کیونکہ اس کو جو کسی انسان کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہے اس سے یہ محروم ہے، تو ایسا محروم شخص جو ہے وہ بدبخت کہلاتا ہے۔ تو فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے یہ فرمایا اور یہ قول کیا کہ اگر کسی شخص میں ان 11 علامات سے تمام کے تمام یا کوئی ایک علامت بھی پائی جائے تو یہ شخص جو ہے فقی ابو لیث رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بدبخت کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ فقی ابو لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نیک بخت ہونے کے 11 علامات ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1، وہ شخص ہر قسم کے حرام اشیاء کے کھانے سے پرہیز کرے اور اجتناب کرے، حتیٰ کہ ادنا قسم کا حرام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شخص اس طرح حرام سے بچے تو یہ شخص جو ہے یہ نیک بخت اور سعادت مند قسم کا شخص ہے۔ نمبر 2، باری تعالیٰ کی جانب سے فرض کردہ نمازوں کو وہ اپنے مخصوص اوقات میں ادا کرتا ہو، تو جو شخص ہر نماز کو اپنے وقت میں باقاعدگی سے ادا کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ادا کرے تو یہ شخص جو ہے یہ فقی ابو لیث رحمہ اللہ کے قول کے مطابق نیک بخت ہے اور سعادت مند ہے۔ نمبر 3، وہ شخص متواضع ہو اور تکبر نہ کرنے والا ہو، بردبار قسم کا شخص ہو اور کسی کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہ آئے اور نہ تکبرانہ انداز اختیار کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نیک بخت کہلائے گا فقی ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ باوجود یہ کہ اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ صحت عطا فرمائی ہو، بہت زیادہ حسن عطا فرمایا ہو، لیکن وہ کسی پر تکبر نہ کرے اور اللہ پاک نے اس کو اعلیٰ عہدہ اور منصب بھی دیا ہو، لیکن پھر بھی وہ خاکسار قسم کا شخص ہو اور تکبر نہ کرے، تو فقی ابو لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص جو ہے یہ نیک بخت اور سعادت مند قسم کا شخص ہے۔ نمبر 4، وہ شخص سخی ہو اور کریم ہو، ہر کسی کے ساتھ وہ سخاوت سے پیش آئے، اس کا دسترخوان جو ہے وہ ہر قریب اور دور والے کے لیے، ہر غریب اور مسکین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی جان کے لیے وہ ہر وقت بچھا ہوتا ہے اور وہ سخاوت کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ نیک بخت اور سعادت مند قسم کا شخص ہے۔ اور نمبر 5، جو شخص اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتا ہو اور اللہ پاک کی مخلوق پر شفقت کرتا ہو، تو یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اور اللہ پاک کی مخلوق پر شفقت کرنا یہ بھی نیک بختی کی علامت ہے اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور نمبر 6 کہ مخلوق خدا کو وہ نفع پہنچاتا رہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے مخلوق کو جو باری تعالیٰ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو یا درند ہو، اللہ پاک کی مخلوق کو وہ نفع پہنچاتا ہو، تو وہ شخص جو ہے یہ نیک بخت اور سعادت مند قسم کا شخص ہے۔ اور نمبر 7، وہ صلحاء اور نیک قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا اور بیٹھتا ہو اور اس کی صحبت اختیار کرتا ہو، تو جس شخص کی بھی اس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور صحبت وہ نیک صلحاء اور پرہیزگار قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو وہ شخص جو ہے وہ یقیناً دانائی اور حکمت کی باتیں سیکھے گا اور حکمت اور دانائی کی باتوں کی وجہ سے وہ نیک اعمال کرے گا، تو اس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ نیک بخت اور سعادت مند ہو جائے گا۔ اور نمبر 8، وہ شخص جو ہو وہ فضول قسم کی باتوں سے احتراز کرے، تو جو شخص وہ فضول اور بیہودہ قسم کی باتیں نہ کرے اور اگر جو بات بھی کہے تو وہ خیر کی بات کہے، وہ خوبصورت بات کرے اور وہ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق والی بات کہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی والی بات کہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نیک بخت کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص جو ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، تو یہ بھی فقی ابو لیث رحمہ اللہ کے قول کے مطابق
نیک بخت اور سعادت مند شخص ہے، کیونکہ جو شخص وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو تو یقیناً ایسے شخص کو آخرت کی فکر ہوگی۔ تو جس شخص کو بھی آخرت کی فکر ہوگی وہ شخص جو ہوگا وہ اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے آخرت کی تیاری کرے گا، تو یہ شخص جو ہے یہ شخص نیک بخت ہے۔ اور نمبر 9، ایسا شخص جو تلاوت قرآن کریم کرتا ہو اور عبادات میں مشغول رہتا ہو اور کثرت سے عبادات کرتا ہو۔ اور نمبر 11، اگر کوئی شخص دنیا سے بے رغبتی کرے اور آخرت کی طرف رغبت کرے تو فقی ابو لیث رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ شخص جو ہے یہ بھی نیک بخت اور سعادت مند ہے، کیونکہ اس شخص کی جو بے رغبتی ہے وہ اس عارضی دنیا سے ہے، اور اس شخص کی جو رغبت ہے وہ دائمی اور ہمیشہ زندگی جو آخرت والی ہے اس کی طرف ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور آخرت کی طرف رغبت کرے گا تو یہ شخص جو ہے آخرت کی تیاری کرنے والا ہوگا، اور آخرت کی تیاری کرنے والا شخص وہ نیک بخت اور سعادت مند ہوتا ہے۔ تو یہ وہ 11 علامات تھی جو بدبخت قسم کے لوگوں میں پائی جاتی